السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، آدمی جو کسی نیک کام پر رہتا ہے، کرتا ہے، تو اس وقت میں جس چیز کی بہت سخت نگرانی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اپنے دل کی، جذبات کی۔ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو، ورنہ وہ نیک کام چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کہ حج ہو، کہ عمرہ ہو، جہاد ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی کام نیک ہو، دل کی نگرانی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اگر دل کی نگرانی اور جذبات کی نگہبانی نہ کی جائے تو پھر وہ عمل پورا برباد ہو جاتا ہے، وہ عمل پورا برباد ہو جاتا ہے، نہ صرف ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا وبال بن جاتا ہے، وبال پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آپ کو معلوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور سقی کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ جب وہ کہیں گے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا، تو کہا جائے گا کہ پیش کیا ضرور تھا لیکن تم میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس بات سے کیا تھا کہ تمہیں بہادر کہا جائے دنیا میں، تو تمہاری بہادری کی بات ہو گئی، دنیا میں کام ہو گیا تمہارا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تمام نیک کاموں کے اندر اپنی دل کی نگرانی کی بہت سخت ضرورت ہے، کہیں میرا کام برباد تو نہ ہو جائے، کہیں پکڑ میں تو نہ جائے۔ اسی طرح حج اور عمرے کا عمل بھی ہے کہ اس میں جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس وقت میں اپنے دل کی نگرانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کہیں میں لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ربابہ کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حج اس وقت سے ہوگا کہ وہ سیاحت ہے، تفریح کے لیے کر رہے ہیں، پکنک ہو جاتی ہے، اس لیے بھی کریں گے لوگ حج، اور اس لیے بھی کریں گے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، وہوا ہو جائے، رواؤ کیا کر رہے ہیں کیا۔ ایک زمانہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا، شہرت اور ناموری کے لیے، جی سیاحت کے لیے، اور ایک کہ جناب بھیک مانگنے کے لیے کریں گے، تو اس کی نگرانی کی سخت ضرورت ہوتی۔ کوئی بھی یہی کہ نہیں، تمام نیک اعمال کے اندر اگر ذری سی غفلت ہو جائے دل کی تو پھر وہ الٹا پکڑ ہو جاتی ہے اس عمل کی۔ اور اس کے لیے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا کا بڑا اہتمام کرنا ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ والا اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہ، ہمارے دل اور ہمارے اعضاء و جوارح سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس میں سے کسی کے ہم مالک نہیں ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو آپ اس کو سیدھے راستے پہ آپ چلائیے اللہ، کہیں غلط راستے پہ نہ چل جائیں۔ آپ ہی ہمارے ولی ہے، آپ اس کو سیدھے راستے پر، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات، بعض مرتبہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھا جائے تو بہت سخت نقصان دہ ہے عمل، کہ کسی نے بڑا کام کر لیا، مسجد بنا دی یا جناب
بہت بڑا فنڈ قائم کر دیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، تو کبھی ذہن میں یہ وسوسہ آ جائے کہ ہم اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ بندے ہیں، تو یہ سخت نقصان دہ بات ہے۔ کسی نیکی کا وجود میں آ جان، نیک کام کا کر لینا قبولیت کی علامت نہیں ہوتی، مقبول ہو جاؤ کہ گارنٹی نہیں ہو۔ کتنے ہی مقبول بندوں کو حج کی توفیق نہیں ملی، حج کا موقع نہیں ملا، پیسے نہیں تھے، کچھ حالات ایسے تھے تو نہیں بنے، لیکن تھے وہ اللہ کے مقبول بندے۔ تو اگر یہ وسوسہ بھی آ رہا کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہو گئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بن گئے، تو یہ بھی بہت سخت نقصان دہ چیز ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، آتم وقلوبہم وجلۃ، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ قبول ہو بھی رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے آدمی۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اور ایک بات بزرگوں نے بڑی لکھی، جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس کی ایک سنت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو آج ہمارے پاس سے وہ سنت چھوٹ رہی ہے، وہ 2 رکعت نماز، رجوع الی اللہ ولی انابت الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اب رہا سفر میں کیا مانگنا، بڑے سفر پہ، اچھے سفر پہ مانگنا کیا ہے، اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی۔ میرے دوست، ہر موڑ پر، ہر وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جچی تلی نپی ہوئی دعا ہے۔ اب اس میں کسی تبدیلی کی، کسی ترمیم کی، آگے پیچھے کرنے کی، بس وہ دعا مانگ لی جائے، بات ختم ہوگی بات۔ آپ نے سفر کے موقع جو دعا مانگی دی، وہ دعا یہ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی کو مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگ؟ اس سفر میں ہم آپ سے نیکی اور تقوی کو، ومن العمل ما ترضی، عمل وہ مانگتے ہیں جس عمل سے آپ راضی ہو جائیں، وہ عمل ہمیں دیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اللہ، ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھی کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں، اور ہم جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی اس کے نگران ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والبلد۔ اللہ، راستے کی اور سفر کی کلفتوں سے، تکلیفوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، برے منظر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور واپسی میں کوئی برا منظر دیکھ لوں میں اپنے اہل میں، مال میں، اولاد میں، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی جچی تلی دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بندہ۔ آپ کوئی بھی موڑا ہے نا، آپ وسلم کی دعاؤں کو دیکھ لو، آپ وہ مانگ لو، آپ بس کافی ہے، بس دل کی گہرائیوں سے وہ مانگ لو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رکھ دیا۔ بجا فرمایا تھانی علیہ الرحمٰن نے کہ امت قیامت تک بھی اگر سوچتے رہ جاتی تو ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ لی۔ اب ہم وہ دعائیں لے کے مانگ لو، ختم ہو گئی۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، یہ جو سفر حجاج کرام گئے ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل قافلے، ایک بات سے ڈرتے رہنے کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی، بہت عمدہ بات لکھی، یہ سفر ہار اور جیت کا سفر ہے۔ فرمایا یہ سفر ہار اور جیت کا سفر ہے۔ ہار بھی اتنی بری ہار ہے کہ اس سے بری کوئی ہار نہیں ہے پھر نہیں۔ یہاں سے آدمی اگر محروم آ گیا تو پھر کوئی اور در نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں کہ کہیں وہ کامیاب ہو سکے، بس کوئی در نہیں دنیا میں اس در کے سوا۔ وہاں سے اگر
اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں جی، غفلتوں میں بدکاریاں کر رہے ہیں جی، بے حرمتی ہو رہی ہے، الٹا نقصان ہی ہوگا نا۔ وہاں کی ہار اتنی بری ہار ہے کہ اس سے بری ہار نہیں دنیا میں، یہ لکھا ہے۔ اور بھی فرمایا جیت بھی ویسی ہی جیت ہے، یہ جیت اتنی بڑی جیت ہے، اس سے بڑی کوئی جیت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جنت کے سوا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے بولے اس کا، جنت کا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جی جس نے حج کیا اور اس نے گناہ نہیں کیا، غلطی گناہوں سے بچا رہا، وہ ایسا آئے گا جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو جیت بھی اتنی بڑی جیت ہے، ہار بھی اتنی بڑی ہار ہے، ہار اور جیت کا سفر۔ کچھ ذہن میں رکھے میرے دوستو بزرگو، کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے دل کی نگہبانی، دل کے جذبات کی نگرانی کیجئے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قبول نہ ہو اللہ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات، حج مبرور کی ایک بات ہم نے سنا، یہ حج مبرور، حج کس کو کہتے ہیں؟ جو بزرگوں نے ایک علامت لکھی، حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ واپسی میں اس کی دل کی کایا پلٹ جائے، وہ اندر سے ایک نیا انسان بن جائے، وہ بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، رشوت خور تھا تو رشوت چھوڑ دے، وہ ظلم اٹھاتا تھا تو ظلم سے توبہ کر لے، وہ زانی تھا تو زنا سے باز آ جائے، وہ اس کی دنیا بدل جائے، تو سمجھو کہ یہ حج مبرور ہو چکا ہے اس کا، یعنی حج نے اپنے اثرات دکھائے ہیں اس کے اوپر۔ پھر ویسا ہی ہے جیسے تھا، بلکہ اور بڑھی گیا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ سب قصے ختم ہو گیا، اب پھر نیا کھاتا کھولو آپ جی، نئی کاپی شروع کرو آپ، تو گیا ہے کام سے، گیا کام سے۔ اسی طرح ایک بات جو بزرگوں نے دیکھی اور لکھی ہوئی کتابوں میں، اور آپ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، حج کے اتنے بڑے مقدس سفر پہ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آ رہا، پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور ہم نے سنا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن سب غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ، اچھی بات ہے، الحمد للہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ ارے ان بندوں کو احساس نہیں اس بات کا کہ اپنے جہاں رہتے وہاں پر کچھ اصلاح کر لیں، وہاں کلمہ سیکھ لیں، وہاں نماز سیکھ لیں، آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے آپ حج جیسے مقدس سفر پہ، لیکن کلمہ نہیں آتا، قرآن شریف کے چند سورے پڑھنے نہیں آتا بھائی، یہ کیا بیماری ہے، کیسی جہالت ہے، کیسی جہالت ہے، اور جہالت کا احساس بھی نہیں ہے صاحب اس کا، کہ ہم نہیں معلوم کو نہیں معلوم، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ کچھ وقت نکال کر سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، کلمے سیکھیں، عقائد سیکھیں، دین سیکھیں، یار ایک آدھا گھنٹہ دے دو اور دین۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ریٹائر ہو کے کار چلانا سیکھ رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے، بولے اب کئی کار چلانا نہیں، بیکار بیٹھ کے کیا کرتا ہو، آفیسروں کو گھر کو لانے لے آنے کام کر لینا بول کے بول رہا ہوں، اس واسطے سے کار سیکھ رہا ہوں، بچوں کو لے آنے واسطے بیٹھے بیٹھے کیا کرنا، بڑھاپے میں کار سیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ معلوم ہوگا نا اس کا فائدہ ہے، سب کیا ہے کر رہے ہو، تو بڑھاپے میں نہیں سیکھ سکتے آپ، قرآن نہیں سیکھتے، اللہ کلام، نمازیں نہیں سیکھتے آپ، سیکھیں میرے دوست بزرگوں، یہ بہت بڑی غفلت ہو رہی، بڑی بڑی جہالت ہے۔ اور ایک بات میرے دوست بزرگوں،
مدینہ منورہ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا ہے، وہیں وہاں پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عموماً سلام پیش نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ بازو میں ہی ان کو سلام پیش کرنا ہے، بالکل بازو میں۔ اور ایک بات، جنت البقیع میں پہنچتے ہوں سلام کرنے کے لیے، اور پہنچنا چاہیے۔ جنت البقیع وہ مقام ہے، اللہ ہم سب کو پہنچائے، بار بار پہنچائے اور حاضری کو قبولیت بخشے۔ واقعی اسلام کی پوری تاریخ محفوظ ہے، ان کے زندوں کی بھی، اور جو دنیا سے جا سکیں پوری تاریخ محفوظ ہے، پوروں کی تاریخ محفوظ ہے۔ بقیع میں کون مدفون ہے، تاریخ محفوظ ہے صحابہ کی۔ احد میں کون مدفون ہے، تاریخ محفوظ ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، پوری تاریخ موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ بقیع پہنچ رہے ہیں، جنت البقیع، جی کون ہے وہاں پر؟ ہماری مائیں مدفون ہیں، امہات المومنین مدفون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم وہاں مدفون ہیں، امام مالک وہاں مدفون ہیں، فقیہ صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہیں، جی اور وہ مدفون ہے عثمان بن مظعون جن کی پیشانی کو رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہے جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل چکا تھا، جنبش میں تھا، وہ وہاں مدفون ہے۔ صحیح لکھا ہے کہ اسلام کا خزانہ وہاں مدفون ہے، اور انبیاء کے مقابر کے بعد اس سے بڑا مدفن، بابرکت مدفن کہیں نہیں دنیا کے اندر، بقیع۔ اور پھر احد بھی جاتے ہیں میرے دوستو، وہاں کی بھی اپنی تاریخ محفوظ ہے، جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، جی جن کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے رویا تھا، اتنا رویا تھا کہ جبرائیل امین آ کر کا تسلی دی تھی کہ آپ مت روئیے، یہ شہیدوں کے سردار ہیں اللہ کے پاس، جن کے کلیجے کو چبایا گیا تھا، اور سچ لکھا بزرگوں نے، جی کیا لوگ تھے جو مدفون ہیں یہاں پر، یہ جو مدفون ہیں احد میں اور جی بقیع میں جو مدفون ہیں، اللہ پاک نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والوں میں سے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا وہ سچ کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں انہی کے قدموں پہ آ کر سو گئے قیامت تک کے لیے، کٹ گئے، وقت آیا کٹنے کا تو کٹ گئے، لٹ گئے اسلام کے اوپر۔ سچ کہا، سچ لکھا بزرگوں نے کہ اسلام میں دو ہی طبقات تھے، یہ ایک وہ جو وقت آیا تو خدمت کرتے کرتے کٹ گئے، اور ایک وہ جو انتظار کر رہے، خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کر رہے ہیں۔ تیسرا کوئی طبقہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا۔ پھر فرمایا اب بھی اسلام میں اس طبقے کی گنجائش نہیں ہے جس کے سامنے خدمت دین پیش نظر نہ ہو، اب اس کی اسلام میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے سامنے اللہ، اس کا رسول، اللہ کا دین، اس کے لیے کچھ جذبہ، اس کے لیے کچھ خدمت، اس کے لیے ہماری کچھ پیشکش، جانی مالی فکر ہماری کچھ نہ ہو تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ صبح اٹھتے ہی ایک ہی فکر ہے، اپنی روٹی کی، اپنی روزی کی، اپنے دفتر کی، اپنی تجارت کی، اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، بولیے آپ بس اسی چکر میں جو پھیرے لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کی اس دنیا اسلام میں بھی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ارے کچھ تو ہو میرے دوست ہمارے، ہم جب ان صحابہ کو دیکھتے ہیں، اور سچ کہا کہ وہاں کا یہی پیغام ہے، بقیع کا پیغام،
احد کا پیغام یہی ہے کہ دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ۔ حضرت مولانا عمر پانپور رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا سنا تھا مرکز نظام الدین میں، جی فرماتے تھے دین کی خدمت کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے کرو۔ آپ بولو کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے دین کی خدمت کیا ہو رہی ہے؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا اپنی خول میں زندہ ہوں؟ میرے اپنے کاروبار، میری نوکری، میرے بال بچے، میرے عہدے، میرے اپنے کاروبار، میرے اپنے بچوں کی فکر، میرے اپنی بچوں کی شادی، میں اسی فکر میں زندہ ہوں؟ تو اگر اسی میں زندہ ہے خالی آپ، ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، جن کی اپنی تاریخ ہے اسلام کی، جن کے سامنے صحابہ کی تاریخ ہے، جن کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، احد کے شہیدوں کی تاریخ ہے، بقیع میں مرنے والوں کی تاریخ جن کے پاس محفوظ ہے، جی ہمارے خلفاء کی تاریخ جن کے پاس محفوظ ہے، جنہیں کاٹا گیا، مارا گیا، پیاسا رکھا گیا صرف دین کی نسبت پر۔ ہم دین کی نسبت پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن کے پاس یہ تاریخ محفوظ ہے وہ صرف اپنی دنیا میں جی رہا ہو، اپنے بال بچوں میں جی رہا ہو، اپنے کاروبار میں جی رہا ہو۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے مدینہ منورہ میں تیسرے فرد کی گنجائش نہیں تھی، ایسے ہی دنیا اسلام میں ایسے افراد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو جی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا جو صرف اپنے قول میں جی رہا ہو۔ اللہ کرے کہ میرے دوستوں بزرگوں، حج سے آنے والے، عمرہ سے آنے والے اس پیغام کو لائیں، اس تحفے کو لائیں، اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ وہاں کا تحفہ جی صرف زمزم، صرف کھجور، صرف خاک شفا، مدینے کا پودینہ، یہی تحفہ نہیں ہے۔ یہ تحفے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل تحفہ اس صحابہ کی اس خدمت کو یاد کرو جن کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹا گیا، ان ماؤں کو یاد کرو جن کے سامنے بچوں کو کاٹا گیا۔ جی بچوں کو کٹتا ہوا دیکھ کر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ دین اسلام پر مر رہے۔ جی یہی میدانوں میں وہ لوگ بھی ہیں، احد کے میدان میں مدفون وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آخری وقت میں اپنی آنکھوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ملتے ملتے جان دے دی، اور وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر یہ کہا تھا اب ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیابی کی موت مر رہے ہیں۔ دوستو یہ جذبہ ہمارے اندر ہو، ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بیٹھے ہوئے دین کے لیے میری کیا خدمات ہے، بس آخرت کے لیے میرا اپنا کام کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔